اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ علم حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم بیان کریں گے کہ صحیح حدیث کسے کہا جاتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث سے کیسے باخبر ہوا جا سکتا ہے، کن شرائط کے مطابق پتہ چلے گا کہ یہ حدیث درست ہے۔ کہ آغاز میں متقدمین کے نزدیک حدیث صرف دو ہی چیزوں پر مشتمل تھی، یا وہ حدیث صحیح ہوتی تھی یا ضعیف ہوا کرتی تھی، یا اسے حدیث مقبول کہتے تھے یا مردود کہا جاتا تھا۔ علماء اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح تھی یا غیر صحیح و ضعیف ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسی احادیث سامنے آئیں جن میں نہ صحیح کی علامات موجود تھیں نہ ضعیف کی علامات موجود تھیں، تو پھر انہیں حدیث حسن کا نام دیا گیا۔ تو اب تین حدیثیں ہو گئیں، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف۔ لیکن علماء تشیع نے اس کے بعد ایک اور حدیث دریافت کی جس کے اندر نہ حدیث صحیح کی شرائط موجود تھیں، نہ حدیث حسن کی شرائط موجود تھیں، نہ حدیث ضعیف کی شرائط موجود تھیں، تو پھر انہیں احادیث موثق کا نام دیا گیا، یعنی خبر موثق، حدیث موثق۔ آج کی گفتگو میں ہم علم حدیث سے صحیح حدیث کو بیان کریں گے کہ صحیح حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ علماء متاخرین کے نزدیک صحیح حدیث ہر وہ حدیث ہے جس کی سند معصوم تک پہنچ رہی ہو، یعنی راوی اس حدیث کو معصوم تک نقل کرتے ہوں، معصوم سے نقل کرتے ہوں اور معصوم تک پہنچاتے ہوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام راوی عادل ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام راوی امامی ہونے چاہیے۔ اب امامی سے مراد یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں۔ اگر یہ تین شرائط ہوں گی تو اس حدیث کو صحیح کہا جائے گا۔ یہ سلسلہ ہر طبقے میں یہ تینوں شرائط موجود ہونی چاہیے، یعنی صحابہ کرام میں بھی تین شرائط موجود ہوں، ان کے بعد تابعین میں بھی تین شرائط ہوں، اس کے بعد تبع تابعین میں بھی تین شرائط ہوں، اور جو افراد اس حدیث کو نقل کرتے آ رہے ہوں ان تمام کے اندر یہ تینوں شرائط موجود ہوں گی تو اس حدیث کو صحیح کہا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ دیگر افراد تک علم کو پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔